الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ وحدہ لا شریک لہ لی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات حاضرین و سامعین علماء کرام مشائخ عظام صاحبزادہ پیر سید شاہد عمران شاہ صاحب زیدہ مجدہ امام و خطیب مسجد ہادہ دوستو اور بھائیوں بچوں اللہ کریم احمر نواز نو اجر عظیم اور جزائے خیر تو نوازے کہ انہوں نے اس محفل پاک دا بالخصوص اہتمام کیتا ہے جنہ جنہ دوستہ نے بھائیاں نے بزرگاں نے بچیاں نے انہوں نے معاونت کیتی ہے اللہ کریم انہوں نے بھی اس تے جزائے خیر نصیب فرمائے اور رب تعالی احمر نواز دے والد نو جنت الفردوس نصیب فرمائے اللہ کریم دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور دی والدہ نو اللہ سے تندرستی نصیب فرمائے عزیزان محترم وگرمی قدر سگیو قرآن مجید دی ایک آیا مبارکہ میں آپ دے سامنے پڑھی ہے اس دا تو اڈے سامنے مفہوم پیش کرن دی کوشش کرا گا اللہ قرآن فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي مینو یاد کرو
اذکرکم میں تانوں یاد کرانگا بھی تے کرواواں گا بھی۔ اگلی بڑی خوبصورت لفظ ہے، اللہ فرما دے وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا انکار نہ کرو، میریاں نعمتاں دا انکار نہ کرو۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر دے مقابلے چ کفر ہے۔ کفر دیاں دو قسماں نے، ایک کفر ہے اعتقادی، عقیدے دے اعتبار نال اللہ اور اس دے رسول تو کفر کرنا، ایک ہے اللہ دیاں نعمتاں دا کفر کرنا۔ تو اس جگہ تے دونوں مراد ہیں۔ میرے اللہ نے بڑے احسن انداز نالی انسان نو بڑی خوبصورت تعلیم ارشاد فرمائی ہے، فَاذْكُرُونِي، مینوں یاد کرو۔ جبکہ اسی لوگ اپنے رب نو یاد نہیں کردے، اسی او دی یاد تو غافل ہاں۔ جبکہ ہر دم بندے نو اپنے رب دی یاد وچ رہنا چاہیے۔ اگر اسی اللہ نو یاد کریے پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرما دے اذکرکم، پھر میں بھی تینوں یاد کراں گا۔ تو مینوں زمین دیاں پستیاں یاد کرے گا، رب فرماندا ہے میں تینوں عرش دیاں بلندیاں تے یاد کراں گا۔ تو مینوں محفل وچ یاد کرے گا، میں اس تو بہتر محفل وچ بیٹھ کے فرشتیاں دے درمیان تینوں یاد کراں گا۔ جدو انسان اللہ دی یاد تو غافل ہوندہ ہے نا، تو او دی رزق روٹی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن نے فرما دے من آرد عن ذکری، جیڑا بندہ میرے ذکر تو منہ پھیر لے میں او دی روزی تنگی دے دیتا۔ تسی کہہ سکتے ہو جیڑے اللہ نے مندے ہی کوئی نہیں، بل گیٹس دنیا دا ساریاں تو امیر آدمی ہو، اللہ نے کوئی نہیں مندہ، یہ دا مطلب کی ہے؟ اوہ مطلب ہے حرام زیادہ ہو جاندہ ہے، حلال گھٹ جاندہ ہے۔ جیڑا او دے ذکر اچ روے، انہوں یاد رکھے، اللہ انہوں حلال دا رزق عطا کردہ ہے، ذکر دا انعام۔ مسئلے دی نزاکت محسوس کیتا آپ نے، حرام نہیں اللہ دیندہ، حرام بندہ خود حاصل کردہ ہے، اللہ کسی نو حرام رزق دیندہ ہی نہیں۔ اللہ کسی نو حرام رزق رب دی عطا حلال ہے، اور وہ صرف ان دیندہ ہے جیڑا انہوں یاد رکھے۔ جیڑا وہ دی یاد تو غافل ہو جائے، اس نو حلال رزق ہوتا گھٹ جاندہ ہے۔ جیڑا ان دی یاد اچ ربے ہوتا حلال رزق اللہ بتا چھڑا ہے۔ سو اگر حلال دا کھانا چاندے ہو اور زیادہ کھانا چاندے ہو تو انہوں یاد کریا کرے۔ اور پھر ایک کی فائدہ نہیں ہوتا، رزق بات جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے نو یاد کردہ بھی ہے تو یاد کرواندہ بھی ہے، کہ دائے فائدہ بھی ہے۔ داتا صاحب نو ہر ویلے بندے کیوں یاد رکھ دے، نو تھے ہر ویلے رونق کیوں لگی؟ انہاں یاد کیتا ہے، انہاں یاد کیتا ہے، تے جنہ چنگا یاد کیتا ہے، انہاں اللہ انہاں نو چنگا یاد کروا رہے ہیں۔ سید مہر علی شاہ صاحب مجدد گولڑا، آپ ہر سال پاک پتن شریف جاتے ساتھ، تو کسی نے آپ کو پوچھا کہ سرکار آپ ہر سال پاک پتن جاندے ہو، خیر؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اذکرکم دی تفسیر ویکھن واسطے جانا، ایک تفسیر پڑھی دیئے ایک ویکھی دیئے۔ آپ فرماتے ہیں میں ویکھن جانا کہ جیڑے اللہ نو یاد کر دیاں زندگی لنگا گئے، انہوں نو کیویں یاد کرواندہ ہے۔ سرکار پھر کی ویکھے آجے؟ فرمایا ویکھے آئے میں پچھو بندے جیڑا مرضی ذکر کر دے جان، لیکن جدو فرید دے مزار دی حد دے داخل ہوندے نو دو انہاں دی زبان تے حق فرید تے یا فرید جاری ہو جاتا ہے۔ اے ویکھن واسطے میں ہر سال جانا
کہ مالکا تیرا وعدہ تے سچا ہے، جیڑا تینوں یاد کرے انہوں یاد کرواندا تے ہے، فذکرونی اذکرکم، مینوں یاد کرو۔ اے ہو ہی نہیں سکتا کہ جیڑا انہوں یاد کرے اللہ انہوں یاد نہ کرے۔ کتب میں چاہتا ہے کہ ایک بندہ بت خانے وچ بہ کے کہہ رہا سی یا سنمی، سنم بت نو کہہ دے نا، بت خانے وچ بہ کے یا سنمی کہہ دے سی، او دی زبان دا جو پٹڑی سی نا وہ چینج ہوئی، زبان جو نکلیا یا ساما دی، اے میرے بے نیاز رب، تو اللہ فرمایا یا عبدی، ہاں میرے بندے بول، 7 باری اللہ فرمایا یا، قبل غور ہے بات، ہون جدو اسی ایک باری آنے ہیں نا یا اللہ، اللہ 7 باری فرماندہ ہے یا عبدی، ہاں میرے بندے بول، جدو موت ہو جانی ہے نا بندے 70,000 سال پکار دیا رہنا ہے یا اللہ، اس ایک باری آکھنا ہے بول کیا نہیں تے مڑ عبدی نہیں ساکھنا، عبدی دا مطلب ہے میرے بندے، اونج نہیں ساکھنا بھئی بول میرے بندے، اردو فرمانا بول یا اللہ معافی چاہنا، انہیں مڑ چپ کر جانا بے نیاز، اس سے تو عنوان دینا، آج ایک باری بولیے تے 7 باری بول دے، مڑ 70,000 سال بعد ایک باری بولنے تو بھی عبدی نہیں آکھنا۔ ایک لفظ ہوندہ ہے بچے، ایک ہوندہ ہے میرے بچے، اللہ فرمان دینا عبدی میرے بندے، یہ دے یا متکلم ہے نا، عبد دے کہ یا جڑی ہو یا متکلم دی، اللہ فرمان دینا میرے بندے، اس لفظ کتنی اپنائیت ہے کہ خالق کائنات فرمان ہے بول میرے بندے، تو جبریل امین اس بندے ارادے نال تینوں نہیں پکاریا، یعنی یہ دا ارادہ تینوں پکارن دا نہیں سی، دی زبان لین تو لتھیے دوجی پٹڑی تے چڑھیے جڑی تے اگے چھڑے آؤں دے تو ہٹیے تے اندے موہ چو سنمی دی جگہ تے سمادی نکل گیا تے تو موڑ بھی بولے۔ اللہ فرمایا جبرائیل جس نو وہ اگے بے کے بلا رہے ہیں وہ تے بولدا نہیں، نہ بولن آڑا ہے، جب میں بھی نہ بولا تے میرے تو دے پھر کی فرق ہے، جیڑا میں نو بلائے میں اس دی پکار نو سننا، جیڑا رب نو پکارے اللہ اس دی پکار نو، اللہ اپنے بندے دی پکار نو سننا ہے، مانے جی تو ہی پکارے۔ حضرت اللہ دے نبی نے بڑے پیارے محبوب نبی نے حضرت یونس علیہ السلام دریا وچ سمندر وچ چھلانگ لگائی، اللہ مچھلی کو حکم دیتا کہ میرا پیارا ہے اس نو اپنے وجود جگہ دے، مچھلی منہ کھولیا، حضرت یونس مچھلی دے اندر چلے گئے، اللہ فرمایا میرا نبی تے امانت ہے انہوں سنبھال کے رکھے، 39 دن تے راتاں گزر گئی ہیں، جدو 40ویں رات آئی تو مچھلی تے پیٹ چو اللہ دے نبی نے اپنے رب نو پکاریا، کاسی آگ چھڑنے آنا جی اسی بڑا بولنے ہیں، بڑیاں دعاواں منگنے ہیں جی، ساڑھی جی سنیندی نہیں، گل غلط ہے، سنیندی ہے مندہ مرضی نہ آڑے، نہ سنین علی تے گل ہی کوئی نہیں، میں سنیندہ نہیں سنندہ ہے مندہ اپنی مرضی نہ آڑے، کیوں بے نیاز جو ہے، تو جیڑا صرف تاپ چڑھیاں یاد کرے وہ دیا مرضی نال سندا ہے، تو جیڑا ہر ویلے یاد کرے وہ دیا ذرا جلدی سن لینا ہے، بڑے فرق تے ہے نا۔ تسی ویکھیا ہونا جدوں تاپ چڑھے بڑے بندے بڑے ہی اللہ اللہ کرتے، ویکھیا ہے
اس لئے جناب جڑے پاسے منہ کرے ہی منہ کرے دیتا بھی اللہ اللہ ہی دے پاسا پلٹے دیتا بھی اللہ اللہ کی ہویا سو بڑا اللہ اللہ پہ کرتے ہو اندھم تاب چڑھیا سے یعنی جدو سن تکلیف آوے نا اسی اللہ نو ادو یاد کرنے تے جدو صرف منی ہوئے تے یاد کریے سندا ادو بھی ہے مندہ مردی نالے لیکن جدو سوکھے بھی یاد کریے تے دکھے بھی یاد کریے پھر سندا بھی ہے تے مندہ بھی جلدی اے پھر فرق پہ جانا اللہ دے نبی نو 40ویں دن مچھلی دے پیٹ اچ یاد آ گیا کہ میں اپنے مالک نو یاد کرا میں نو ایتھوں نجات ہو جائے توجہ ہوئی حضرات تو اللہ فرمانے نادا فی الظلمات وہو قزیم اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی نے میں نو پکاریا فی الظلمات اندھیریاں میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ظلمات جمع ہیں اندھیریاں میں تو اندھیرے کیوں آیا ہے تو اس دا جواب یہ لکھ دینے مفسرین کے مطلب ہے اندھیریاں دا کہ ایک رات دا اندھیرا سی جدو نہ پکاریا ہے ایک سمندر دے پانی دا اندھیرا سی دوجا مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا سی سمندر دی گہرائی پھر مچھلی دے پیٹ دی گہرائی پھر رات دا اندھیرا اتھو اللہ دے نبی حضرت یونس نے اپنے رب نو پکاریا تے اللہ مڑ سنیا اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہو اس پکاریا ہے میں سن لیا ونجیناہو سنیا بھی ہے تے جو آکھیا سو وہ منیا بھی ہے میرا یہ نہیں بس سن لیا نہیں فرمایا فاستجبنا لہو میں قبول کر لیا عزیزہ نبی بکار اللہ دے پاک نبی نے مچھلی دے پیٹی جو اپنے رب نو پکاریا اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اللہ دے نبی نے اپنے رب نو پکاریا اللہ قرآن نے فرماتے ہیں وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ وَهُوَ قَدِيرٌ اللہ دے پاک پیغمبر نے رب دے پاک پیغمبر نے اپنے رب نو پکاریا اور اللہ فرماتا ہے میں اپنے پیاریاں دی پکار نو سن لے میرا اللہ قرآن فرماتے ہیں اذا سالک عبادی انی فإنی قریب جدو میرا بندہ میں نو پکار دائے اذا سالکا جدو میرے تو سوال کر دائے اجیب دعوت دائی اذا دانر فلیستجیبولی میں اپنے بندے دی پکار نو سن لینا وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ خالق فرماتا ہے جدو میرا بندہ میں نو پکار دے نا ایک گل ہی غلط ہے میں میری سندا نہیں اذا سالک عبادی جدو میرا بندہ میں نو پکار دے اور سوال کر دے میں دی پکار نو سن لے متوجہ حضرات عزیزہ نے وقار بندہ پکارے تے پکار کے عرض کرے میرے مالک سونیا میں انی تے تلکنے رستہ تے کیوں کر کرا سنبھالا تکے دیونے والے بہتے تے تو ہاتھ پکیڑن والا رحمت دا دریا الہی
ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاتا میرا۔ جدوں کوئی پکارے وہ سنتا ہے، اے نہ سمجھو کہ میری سندا نہیں، بس اے ویکھیا کر میں صرف اوکھے ویلے یاد کرنا یا سوکھے ویلے بھی یاد کرنا۔ کیونکہ ساڈی عادت ہے نا اسی اوکھے ویلے تے یاد کر لینے سوکھے ویلے نہیں کرتے۔ عادت یہ ہونی چاہیے دکھ وچ بھی یاد کرتے سوکھے کی یاد کر، بھوکے چ بھی یاد کرتے زیادہ چ بھی یاد کر، بیماری چ بھی یاد کرتے صحت چ بھی یاد کر، جوانی چ بھی یاد کرتے بڑھاپے چ بھی یاد کر، گھر بھی یاد کرتے مسجد چ بھی یاد کر۔ ہر وقت اپنے رب نو یاد رکھ، بھولنا کسے لمحے بھی نہ بھول، ہر لمحے اپنے خالق اکبر نو یاد رکھ، اپنے عظیم رب نو یاد رکھ، او دی یاد تو غافل نہ ہو، ہر وقت یاد رکھ۔ جنہ یاد رکھے انہاں انہی یاد رکھے۔ جناب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نفس ہے کہ میرا وقت ممد حیات است، ہر سا جڑا سی سینے چ لے جانے ہیں ساڑی زندگی نو لمبا کرنا ہے۔ وچو برومی آیت مفرح ذات است، جدو اسی سینے چو باہر کڑنے ہیں ادو ساڑی طبیعت نو فرحت دیندہ ہے، راحت اور آرام دیندہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں پس بار ہر نفس سے دو نعمت موجود است، آپ فرماتے ہیں ہر سا تے رب دیاں دو نعمت آنے۔ پھر بھولنے جڑا ایک سا تے دو نعمت آنے نہیں انہوں بھولتا کیوں ہے؟ ایک سا تے اللہ دیاں اور ہر نعمت کا شکر کرنا واجب ہے۔ اسی کتنا شکر کرنے ہیں؟ ایک ساتھ نعمتاں دو، سا ایک نعمتاں ایک کوئی خاص بندے ہوندے نے، ویسے تو انہوں سمجھتے نہیں ہونی لیکن چونکہ گل اگے آگئی تو میں دسی جانا، ایک کوئی خاص شخصیات اور ہستیاں ہوندیاں نے جیڑیاں اپنے ساوانو انج فٹ کر دیاں نے کہ وہ اندر سا جاندہ ہے تے تامی اللہ دا ذکر کردہ ہے، باہر آندہ ہے تے تامی اللہ دا ذکر کردہ ہے۔ صوفیاء دی جو تعلیمات نے انہاں وچ اس نسخے نے پاس انفاس، پاس انفاس یعنی ساواں دا کنٹرول، بندے دا ساواں تیج کنٹرول ہونا کہ وہ ایویں نہ جائے، اندر جائے تے تامی اللہ کرے، باہر نکلے تے تامی اللہ کرے۔ وہ جدو ساواں نو اس طرح پاس انفاس فٹ کر دیں دینا تے پھر وہ اس قابل ہوں دیں کہ انہاں دی سا ایک باری ہوں دیئے تے ذکر دو باری ہوں دے۔ آپ نو سمجھ آئی حضرات کیا؟ وہ پھر انہاں دی سا جدو چل دیئے نا وہ سا لیندے نے اور پاس انفاس انہاں دی سانس دا معیار پورا ہو جاندہ ہے تے پھر وہ ذکر انج کر دیں کہ انہاں دیاں ساواں ذکر کر دیں۔ وہ ہر ویڑے پھر رب دی یاد وچ پھر اس معیار تے پورے اتر دینے جیڑا معیار اللہ بنایا ہے اپنے خاص بندے آواز، جنہوں میرے اللہ نے قرآن چبائی الفاظ بیان فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے بندیا اپنے رب نو کثرت نال یاد کر، کثرت نال یاد کر، کثرت نال، اور غافل نہ ہو۔ اللہ قرآن فرما دے ایمان والے ذکر تو غافل نہ ہو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ حضرت باہو بولے یا فرماتے نے یاد دا دیوا اے اندر ہے نا، اندر انیرا ہے، وہ انیرا دور کی میں ہوندہ ہے، باہو اندر اندر یاد دا دیوا بار اندر دے انیرے کوٹھنے میں دی یاد
فرماندے نے یاد دا دیوار ذرا بال ہنیرے تیری لب جے مت گواچی ہو اے دن یار سچے دا حجرہ وچ مار فقیرہ جاتی ہو نہ کر منتا خواجہ خضر دیا تیرے اندر آب حیاتی ہو میں قربان انہاں تو باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو بھائی سنگیو یاد کرو او دی یاد تو غافل نہ ہو جبکہ زیادہ تر لوگ او دی یاد تو غافل زیادہ لوگ اس خالق دی یاد تو غافل نے اللہ فرمانے فَذْكُرُونِي اے تے سودہ ہی تو یاد رکھ میں تینوں یاد رکھاں گا جدو اشر دا نہیں ہویا یہ تو یاد رکھیا نا تو تینوں یاد رکھاں گے تو غافل رہے گا تو پھر ایج دے نہیں نہ ہو سکتا بندہ وہ دے سامنے شہ کی اسی انہوں یاد نہ کریے تو یہ ڈیمانڈ کریے بہت سن یاد رکھے ویسے سیانے بندے بیٹھے ہو جیڑا بندہ تو سڑک تے جاندیاں کھلار کے جوس پلائے ہو نہ شکریہ ادا کر دیو کہ نہیں جی ویسے گل بڑی پیار آ رہی ہے جیڑا رب تو ان دیتے ہے جو کو جیدہ دیں راتی کھان دیو وہ نو خدا کنہ کو شکر ادا کر دیو اللہ فرماتا ہے وَشْكُرُوا لِي او میرا شکر کر بندیا ساڑھی عادت ہے نا شکری کرن دی اور دی وجہ پتہ کی بندے اتاں آنکھی رکھ لیں آنکھ ہیٹھا رکھنے جو فائدہ ہے اتاں نہیں رکھنی چاہیے بندے اتاں آنکھا رکھ دیں کی فرق ہے جندے کول سائیکل ہے نا ان دی آنکھ سکوٹر تے جندے کول سکوٹر ہے ان دی آنکھ گڈی تے جندے کول گڈی ہے ان دی وڈی تے وڈی والے دی ہیلی کاپٹر تے آنکھ ایسی اتو وینے ہیں نا اتاں جڑا کوٹھی والا ہے وہ کلی والے لوگ کیوں نہیں ویندا انہاں خواباں وچ بہریا ٹون کیوں آندا ہے تیرے کول جو ایتھے اللہ سونا مکان دیتا ہے ہن ان سواد ایتھے بھی کوئی نہیں آندا نہیں بہریا ٹونے جو ہوئے تے سواد سے موڑ ہویا یہ سمجھ آئیے نہیں سواد نہیں پیا آندا کیونکہ اتو ویندا ہے نا انہوں اپنی کوٹھی نہیں چنگی لگ دی انہوں بہریا ٹاؤن والی خواب چاہتی ہے انہوں کلی کیوں نہیں یاد آؤں کلی والے وہ بندے کیوں نہیں یاد آؤں جڑے فٹ پاتھ تے سوندے جنہ کول کاری کوئی نہیں عمران خان ٹینٹ بنایا انہوں نے جا کے شدے رات کٹ دے وہ بندے کیوں نہیں یاد آؤں اے ناشکری اے کفران نعمت ہے اللہ بعد بندیاں صرف اس وجہ تو راضی ہو کہ جنت دے چھڑنی ہے کہ میں انہوں جو دیتا ہے نہ ان دیتے صبر کیتا ہے جو دیتا ان دیتے صبر رکھیا نے جنت دے چھڑو بندے چھڑے حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ دی میں گل سنا دا رہا
آپ لکھ دیں کہ ایک مرتبہ سفر دے دوران میری جتی ٹوٹ گئی، جناب سادی انہوں میری جتی ٹوٹ گئی تے میں اللہ سونے کے ایک دعا کی تھی کہ اللہ سونے کئی بندیاں تو گھوڑے دیتے ہیں، میں نے جتی بھی نہ دیتی، بندہ تے میں بھی تیرے ہی ہیں۔ فرماندن میں گل کرتا کرتا دمشق پہنچیا، دمشق دی جامعہ مسجد دے سامنے میں ایک بندہ ویکھیا جن دے پیر ہی کوئی نہیں، فرماندن میں اوتھے ہی سجدے پہ گیا، اگا اندر بھی نہ گیا، سیڑھیاں تے ہی سجدے پہ گیا، اللہ سونیا تیرا شکر ادا کرنا، جتی نو دیتے پیر تا دیتی نہیں نا، بندے تے تیری ہو بھی ہیں جنہاں تو پیر ہی نہیں دیتے، تو مڑ بھی تیرا شکر ادا کرنا۔ اسی ایڈے نہ شکرے ہیں کہ تنہوں پیر دیتے نہیں تو مڑ تیرا شکر نہیں ادا کرتے، میں ساڑھے کول جتی کوئی نہیں، گھوڑے والے لوگ وینے ہیں انہاں نو کیوں نہ ویندے جنہاں کول جتی کوئی نہیں، پیر ہی کوئی نہیں۔ اوہ بیلیا بابا فرماندا ہے قادر دے ہاتھ ڈور ساڈی جویں رکھے اونج رہیے ہو، اسی اس رب عظیم دے سامنے بھی شکر نہیں ادا کرتے، وہ ساڈا دل کرتا ہے اسی اپنی زندگی دا سٹیٹس خود طے کریے کہ نہیں جی اینج نہیں، اینج ہونا چاہیے۔ جن نے دنیا بنائی ہے انہوں پتہ ہے کنو کتھے رکھنا ہے، تو اتھے ہی رکھنا ہے، جنہ ٹیل بھی لانا ہی لا لا، پٹھا لا یا سیدھا لا، جتے تینوں اوس رکھنا ہے رانا تو اتھے ہی ہے، جنہ دل ہی ٹیل لا لا، ایویں بجیا پہ تے ساہ چڑے ڈگا باڑا تیز بھی ٹورے ویلنے دے چار چفیرے تے کنہ بھی بات کرے رانا تے پتر اتھے ہی ہے، وہ شام نو اسلام آباد کو نہیں اب پڑھنا، یہ بھی سرکل ہے زندگی دا، تو رانا اتھے ہی ہے جنہ چر تینوں رب نہیں کسے تھان دیا پڑھانا تو اتھے ہی گھوم دیا رہنا ہے، جنہ دلی سپیڈ لا لا، سپیڈ تیری دا فائدہ کی ہے جدو سرکل ہی تیرا سائیاں باندھ کر جڑا بہن دے وے جنہ دلی بجدا رہو، بندہ بندے کی شے کی جڑا شکر نہیں کرتا، نہ شکری کرتا ہے ہر ویلے، اتو ویندہ ہے انہوں کوٹھی ملی ہے میں کوئی نہیں۔ سجنا ایدے بچ بھی رمز ہے، جے کسی نے کوٹھی دیتی ہے تو اس حساب بھی کوٹھی دا دینا ہے، جے میرے کو کلی ہے تو میں حساب بھی کلی دا دینا ہے۔ مٹھیاؤ ایک شاگرد نے نا اپنے استاد کو پوچھا، استاد جی یہ حساب دا کی کانسیپٹ ہے، جڑا مولوی دستے نے بھئی حساب ہونا ہے تے قرآن پاک وچ بھی ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ کانسیپٹ کی ہے حساب دا، حساب دا کی کانسیپٹ ہے؟ انہاں جے بھی 100 روپیہ کڈیا تے 3 شاگرداں نوں، ایک نوں انہاں دیتے 70 روپیے تے ایک نوں دیتے 20 روپیے، انہاں کہا لائے پتر کل نا 12 بجے پنڈ دے تندور تے آوے آئے اتھے تو اندستان دا تے پیسے تو اڈن جی میں مرضی خرچ کرو آزاد ہو، وہ نکلے تو انہاں کہا بے 17 لین بڑی موج بنی، جو دل سو لیندہ ہے تے کھاندہ پیندہ بدہ ہے، ساڑھے تے مک بھی گئے، اے 17 لے تے بڑا بھئی استادنا آج مہربانی کیتی ہے، یہ تے بڑا چنگا رہے، وہ 17 کدی کسے دکان تو کوئی شہل ہے، کدی کسے دکان تو کوئی شہل ہے، انہاں شدے ایک ایک بوتل لئی تو انہاں دے موقع 12 بجے ہوتے کر وہ بڑا جندے کو 70 ہے، وہ بڑا خوش بھائی میں تو بڑا موج لگی، استاد تندور تبتا پیا انہاں پرات اتے رکھی تندور دے، انہاں 17 آلیاں نو آکھیا ہی دے اتے کھلو کے 10-70 کتھے کتھے لائے دے، وہ دسن لگ پیا، دس دیاں کو 3 سیکنڈ لگ گئے، اس لئے پیر سڑ گئے، اس لئے جے اتے کوئی نہ چڑے تو 20 آلے آکھیا بے میں چنگا رہا شکر ہے ہائے 20 میں دسن لگیاں کوئی نہیں ٹائم لگنا، ان تو ان سمجھتے لگ ہی گئی ہونی ہے کہ استاداں حساب دا کانسیپٹ کیویں سمجھایا بھائی حساب کی ہونا ہے، کہ حساب کس شے دا نہ ہے، حشر دا میدان ہونا ہے، تے زمین مثل تانبے دے گرم ہونا ہے، ادو رب نے فرمانا ہے آپ بندے آؤں حساب دے، تے جنہ کو تھوڑا ہا انہاں حساب کیڑا ہونا ہے انہاں، جنہیں جو کہ آئے انہاں کو انہاں دینا ہے، تے پران پار لنگ جانا نے تے پتر جنہ دیاں بوریاں دیر ہونی ہیں،
انہاں دے کھاتے بھی تے پتر ڈھیر ہونے نا، لہذا سجنا اپنا کھاتا کلیئر رکھی، نیرا اے نہ سمجھی بے میرے تے بڑا راضی ہے میں ڈھیر مال دیتا، جتنا مال دیتا گیا ہے وہ دیاں ذمہ داریاں انہاں زیادہ نے، جڑا اپنی مسا کھاندا ہے اندے تو اے کو نہیں پوچھینا غریبان دیتا آئی، کیونکہ اندے تے آئی اتنی جڑا مسا خود کھاندا، جنہوں زیادہ دیتا گیا وہ کو پوچھا جانا ہے ہمسایان دیتا آئی، غریبان دیتا آئی، رشتہ داران دے حق ادا کیتے نہیں تینوں دوجیاں نالوں زیادہ جو دیتا، بندے تے سارے اللہ دے ہی ہوندے، ایک کی وجہ ہے کہ کوئی زیادہ دے چھڑ دے کوئی تھوڑا دے چھڑ دے، جنہاں زیادہ دیندا ہے انہاں نے بھی آزما رہا ہے، جنہاں تھوڑا دیتا ہے انہاں نے بھی آزما رہا ہے، جنہاں زیادہ دیتا ہے انہاں تو پوچھا جانا ہے پہنا یہ دسے نا لیا کی دوئی، پھر یہ دس دیتا کی دئی، انہیں عمران خان نہیں پوچھدا بتا جن دے کول پیسے ہوندے نو آندے دسو لیا کی دو ہے، نئے بڑے پوچھتے ہیں کدو لیا ہے، اپنے سورس آف انکم دسو جی تو آنے کولے کدو آیا ہے، ایک اتھے بھی پوچھا جانا ہے کدو لیا آئی، تے بندہ چلاک بڑا ہے، بندہ بڑا چلاک ہے، وہ ساکھنا جی میں آپ کمایا، میں جی بڑی کمائی کی تھی، میں بڑا محنت کیا، تو اللہ فرشتہ نے فرمانا ہے اندھی لسٹ لے آؤ، اگے رکھ کے اللہ فرمانا ہے اقرا کتابک، اے لسٹ پڑھ، اے غریبان دا مال کھا دے، اے اتنا یتیمہ دا کھا گیا ہے، اے جو تو دیتا ہے اے سارا آگے آ گیا، اندھا حساب کٹ، بندہ بڑی چلاک ہے، اسا کہنا یا اللہ میں یہ کوئی نہیں لیا، جی یہ قرآن پاک ہے میں نہیں لیا، اللہ فرمانا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرمانا ہے منہ اندھا بند کرو تے ہتھاں نہ آکھو تسی بولو، اس بڑے ہتھاں بولنا ہے یا اللہ ساڈے نال بالکل اس میرے کول نار تروڑی میرے نال، جی اے ہتھاں بولنا ہے یا اللہ میرے نال نار تروڑی سی، اللہ فرمانا ہے ہاتھ تیرے نے، جی یا اللہ میرے نے، فرمایا ہن اس لئے بندے حیران ہو جانا ہے بھائی میں ہی میرے تے گواہ، جی اللہ دا قرآن ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہتھاں بولنا ہے پیراں گواہی دینی، جو اساں کیتا ہے ساڈے اوتے گواہ ہونے، اے ہاتھ اے پیر، لہذا جے کو گناہ کرنا ہوئے تو انہاں کو لکا کے کیتا کرو، جے کدی موڑ بن جائے نا تے ہاتھاں پیراں کو لکایا کرو، انہاں ساڈے خلاف گواہیاں دینیاں ہیں، انہاں تو اولا کر لیا کرو جو ہو سکے، جی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، انہاں تو اللہ رکھیا ہے، انہاں ہر شے دسنی ہے، تو اوتھے مڑ جلے انہاں بسنے اور اوتھے آکھا ہے کہ میں یہ جی میں کر دے پہ انج نہیں یقینا، میرے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جڑا بندہ یتیم دا مال کھائے وہ اپنے پیٹ جہنم دی آگ بھردا ہے، جڑا اپنے بھائی دا آگ کھائے وہ اپنے پیٹ جہنم دی آگ بھر رہا ہے، جڑا کسی بیوہ غریب مسکین دا مال ہڑپ کر جائے وہ بھامے بڑا بنا لے ظالم ہے اور اپنے اندر جہنم دی آگ بھر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں تو انگل دسا میں 20 سال ہو گئے نے اے نا اے دین پڑھ دیا بیان کر دیا وغیرہ، تو پھر کوئی بندہ بھوک شوک مرانا والا دم شم کرانا والا روحانی علاج کرانا والے سنگی بھی آتے رہتے ہیں، ساڈے کول کدی غریب نہیں آئے بس نیندر نہیں آتی، دم کرانا واسطے کدی غریب بندہ نہیں آیا کہ جی میں راتی پاسے مار دارانا میری نیندر نہیں آتی، یہ شکایت جدو بھی کیتی ہے کروڑ پتی بندے کی، تو یار انہاں کول جو اتنی دولت ہے انہاں نے سکھ کیوں نہیں آوندا؟ چند دن پہلے لاہور تو ایک عورت آئی ہے میرے کو رات نو دم کران، نال ہوندے 4-5 بندے، وہ انہاں دے جڑے ایتھوں کسے سنگی نے میرے نال رابطہ کیتا، ساڈے علاقے دی ایک بڑی شخصیت نے، سیاسی شخصیت نے کہ تواڈے کول دم کرانا ہے تو ٹائم دیو، میں کہ آ جاؤ، وہ ایک لاہور تو عورت آئی جیڑی بڑی معروف ہے، تسی بھی انہاں جان دے ہونے ہو، میں بھی جاننا، ساری ساڈے دنیا انہاں جان دی، وہ عورت دم کران واسطے وہ ٹی وی شی وی تے بھی آندے نا، اس تو معروف ہوں، وہ میں پوچھا تو ان کی مرض ہے،
کہ میں نیند نہیں آتی. میں حیران ہو گیا کہ تواڈے بارے تے بندیاں دا خیال ہے کہ تسی بڑیاں موجاں ہیں تو نیند نہیں آتی. اس آخر یہ بندیاں نوں ہی لگتا ہے سانوں اسی بڑیاں موجاں ہیں چلے کر میں نیند نہیں آتی. جی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں. سنگیو اور ساتھیو کسی غریب آدمی نو کدی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ میں نیند نہیں آتی. عزیزاں دی بکار دی وجہ ہے کہ انہاں کول جوڑا ہوندا ہے وہ تھوڑا بڑا حلال دا ہوندا ہے. انہاں کول مال تھوڑا ہوندا ہے تے پریشانیاں گھٹ ہوندیاں. جنہاں کول مال زیادہ ہوئے انہاں دیاں پریشانیاں زیادہ ہوندیاں. مال اپنے نال پریشانیاں لے کے ہوندا ہے. یہ پتہ کو نہیں بندیاں اے او پھل ہے دولت جڑی کنڈیاں نال گھری ہوئی. اینوں ہاتھ لینا ہے تے زخمی ہو جانا. متے تسی سمجھو بھئی یہ دے وچ جڑا ہے او بڑا کوئی لگتا ہے بندیاں کہ اے بڑی یہ جڑے بندے اپنے دولت دی نمائش کر رہے ہوندے وہ سکون اصل ڈھونڈ دے بندے ہوندے لبدا نہیں. حقیقی سکون اللہ دی یاد ہے. اپنے رب دی یاد تو غافل نہ ہو تو اصلی سکون حاصل ہوگا. جدو کھانا پکاؤ نا اپنے گھر یا اپنے ہمسایاں میں دیا کرو پاویں جو پکا ہو اتنا محبت ودی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں واقعہ سنادا رہنا کہ آپ نے گواہ ایک یہودی رہندا سی. وہ مکان بیچن لگا تے اون تو پوچھے انہیں بھی پیسے کنے لینے دی. اس کہ 2000 دینار. انہاں کہ اس پوری گلی 1000 تے راؤنڈ اباؤٹ چلدا ہے ریٹ. تو 2000 کیوں آنا ہے تیرے دا ڈبل کیوں ہے. انہوں نے کہا جی مکان دی قیمت تے 1000 ہی ہے. 1000 اس تو زیادہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک دے گماٹ مکان ہے 1000 اس دا زیادہ ہے. انہوں نے کہا جی یہ دا کی مطلب ہے. انہوں نے کہا جی مطلب ہے کہ سویرے اٹھدا ہے تے سائیں پوچھدا ہے رات کیویں لنگھی آ. رات نو ملے تے پوچھدا ہے دن کیویں لنگھے. جو گھر پکائے پہنا مہین دیندا ہے موڑ پیچھے اپنے بچیاں دیندا ہے. اپنے کپڑے لے آئے تے ایک جوڑا میرے واسطے بھی لے آؤ. تے جنوں ایڈا چنگا گوانٹی دینا ہے 1000 تے اس گل دا پیا لینا نا یہ 1000 مکان دا دے. سجنوں انہاں چیزاں نال محبت ودی ہے کہ تواڈے ہمسائے جڑے نے میرے پاک نبی نے فرمایا ولی زوری کا علی کا حق کا تیرے ہمسائے دا تیرے تے حق ہے. جڑے تیرے ہمسائے نے تیرے مال وچ تیرے دولت وچ تیرے سالن وچ تیری روٹی وچ انہاں دا حصہ ہے. میرے نبی پاک سرکار نے اپنے پیارے صحابی ابو ذر غفاری نو فرمایا ابو ذر جدو سالن پکاؤ نا پکان لگیا ایک پیالہ پانی دا پا دیا کر. اپنے حساب نال پورا ہو جائے تو ایک پیالہ اضافی پایا کر. جدو پک جائے تو پیالہ کٹ کے گواڑیاں نو دے چھڑیا کر. انہاں نو بھی مل جائے گا تیرا بھی پورا رہے گا. یہ اصل ہے جو حضور نے ترغیب دیتی ہے کہ اپنے ہمسایاں نو اپنے کھانے میں شریک کریا کرو. اگر اللہ نے تو انہیں زیادہ دیتا ہے تو تواڈیاں ذمہ داریاں بھی زیادہ نے. کلیاں کھانا کوئی کمال نہیں. اپنے ہمسایاں نو اپنے رشتہ داراں نو اپنے دوستاں نو بھی اودے وچ شریک کرو. تواڈے کھانے وچ برکت بھی ہوئے گی اور تواڈے کھانے وچ سکون بھی آ جائے گا. میرے دوستو اور عزیزو اور میرے آقا نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی غریب گماٹی ہمسایا توانو کوئی چیز تحفے وچ دے نا تو انہوں حقیر نہ سمجھا کرو. حضور فرماندے نے ہمسایاں دی دتی ہوئی کسے چیز نو حقیر نہ سمجھائے بھاویں بکری دی کھری ہوئے. بکری دے کھر دی کی حیثیت ہے. حضور فرماندے نے کہ اگر بکری دی کھری بھی توان گماٹی دین نا ان حقیر نہ سمجھائے محبت نال قبول کرے او دا دل نہ ٹوٹ جائے. سمجھ آئیے کہ نہیں. اسی کو غریب دے جائے نا کوئی چیز تو اسی میں یہ ویکھیا ہے وہ چودھری صاحب فرماندے پہ ہوندے نے اسی انج دا کدی نہیں کھادا جیڑا تسی سن دیتا ہے نا اسی انج دا جی کدی نہیں کھادا تے راکھ چھڈ اودے پرا نوکران دے چھڈی پتہ نہیں ہوندا دل ٹوٹ جائے گا. او دا دل رکھن واسطے کھا لا
تیرا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا. میری والدہ صاحبہ دستیاں ہو رہی ہیں کہ ساڈے نا گماٹ اتنے مل ساڈے پنڈ میں ایک بندہ سی، انہوں کا نام سی نور محمد، وہ دیندار صاحب. انہوں نے میرے والد صاحب کلمہ پڑھایا سی تے انہوں دے گھروں کھانا آیا ایک مرتبہ، تو کھانا رکھ چھڑیا سی. قبلہ والد گرامی تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کھانا کیوں رکھیا؟ انہوں نے کہا جی یہ دینداراں لو آیا ہے تو اس تو ادھے پہ ہے. وہ فرما دیا آپ چار پائی تے بہ گئے تھے، آپ نے فرمایا یہ میرے ہاتھ لے آؤ. تو ساڈے سامنے انہوں نے کھانا کھایا. وہ آپ نے فرمایا ہن کلمہ پڑھ کے ساڈے مسلمان بھائی بن گئے، وہ غریب نے، سانو انہوں دا کھانا محبت نال کھانا چاہیے. عزیزاں نے دی بکار کسے دے کھانے نو حقیر نہ سمجھو. کیسی انجدر حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا ایک واقعہ میں پڑھیا کہ آپ دی ایک بندے دعوت کی تھی کہ حضرت ساڈے گھر تشریف لے آؤ. آپ دعوت چلے گئے مولانا سردار احمد صاحب. جدوں انہوں نے گھر گئے تھے آپ نو ہارٹ دی تکلیف سی. انہاں کالے چنے پکائے سن تیل سروں دے. وہ سروں دا تیل انہاں واسطے مضر سی. انہاں ڈاکٹر منع کیتا سی کہ سرسوں دا تیل نہیں کھانا. انہاں کالے چنے سرسوں دے تیل وچ پکائے. وہ جڑا نال آپ دے خادم سی نا، وہ کہندا ہے کہ آپ بیٹھے تے آپ رج کے کھانا کھاتا. جدوں اتھوں چل پے تے میں ٹانگے چ بیٹھ کے عرض کیتی بھائی حضور تانوں تے اے کالے چنے تے اے جڑا تیل والا سالن سی یہ منع سی تے تسی پھر کیوں کھائے؟ آپ نے فرمایا بیٹا اگر میں نہ کھاندا تے او دے دل نو نقصان ہونا، کھا لیا ہے تو میرے دل نو نقصان ہونا ہے. میرے دل دا نقصان ہو جائے، اس غریب دے دل دا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ویسے لوگ سن. تو میرے دوستو اور عزیزو، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے سنگی یار بیلی جڑے بھی ہون انہاں نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو. یہ زندگی تھوڑے جے دن ہے. ساڈے بڑے بڑے کدے لنگ گئے تو ساڈی بھی واری آ جانا، اساں بھی ٹر جانا. یہ ایک لین ہے جڑی چلدی پئی ہے. سنیا اپنے پیاریاں نال، اپنے عزیز و اقارب نال کدی کسے نو بلا لیا، کدی کسے کول ٹر گیا. اپنے رشتہ دار سنگی ساتھی کدی کسے نو کول سد لیا، کدی کسے کول ٹر گیا. ان دے وچ بھی زندگی دا بڑا لطف ہے. کوئی یار بیلی سجن گھر آ جائے، کنڈی نہیں مارنی چاہیے، بوا کھولنا چاہیے کہ یارا آ جا اندر رل کے بھائیا کھا لینے. جی اللہ میں نو رزق زیادہ دیتا ہے تو یہ دی وجہ محنت نہیں. کیا تسی اپنی آنکھاں نال نہیں ویندے کہ بندے باہر محنت کرن والے جڑے انہاں رات نو 500 دیندا ہے، جڑا اندر اے سی والے دفتر وچ بیٹھا ہے انہوں 5 لاکھ دی گیا. تو ونڈن والے محنت دے حساب نال تے نہیں ونڈیا، وہ ویلا کرسی تے بیٹھا رہا. انہوں والے ٹھیک ہے جڑے باہر دھوپ تے کام لگے انہوں نے تھوڑے ڈیٹے نہیں، ہوتی اپنی رضا ہے. وہ کنوں جس حساب وچ رکھدا ہے اس حساب وچ رہنا چاہیے. میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کریا کرو. بھائی جس جگہ تے جمعہ فرض نہیں نا، اس جگہ تے احتیاطاً نماز ظہر پڑھنی چاہیے. یہ بالکل مسئلہ درست ہے کہ جس جگہ تے نماز جمعہ ادا نہ ہوندی ہوئے، اپنے پورے مکمل جو اس دی شرائط نے انہاں نال، تو اس جگہ تے بہتر ہے کہ بندہ احتیاطاً نماز ظہر پڑھ لے کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب احباب نو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ آپ نو دین و دنیا دی بہتریاں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.